بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسلام نے سور کا گوشت حرام قرار کیوں دیا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں ایک یہودی شہزادی تھی جو اسلام پر ریسرچ کر رہی تھی۔ اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ پڑھا۔ ایک سوال جس کا جواب اسے کسی سے نہ ملا وہ یہ تھا کہ آخر خنزیر کے گوشت میں ایسی کیا برائی ہے جس کی وجہ سے خنزیر کا گوشت کھانا اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ صرف یہی ایک بات تھی جو اس کو اسلام قبول کرنے سے روک رہی تھی۔ اپنے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں پہنچ گئی اور عرض کیا، سلطان معظم، میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا، بہت کچھ سیکھا، حتیٰ کہ میں اس جگہ پر آ کھڑی ہوں کہ اسلام قبول کر لوں، لیکن ایک بات ہے جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اسلام خنزیر کا گوشت کھانے سے کیوں منع کرتا ہے؟ اسلام نے جس چیز کے بارے میں منع کیا ہے وہاں اس کی دلیل ملی ہے، لیکن خنزیر کا گوشت حرام ہونے کی کیا وجہ ہے، اس بارے میں مجھے ابھی تک کوئی مضبوط دلیل نہیں ملی۔ میں نے بائبل کو پڑھا تو بائبل میں بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اسلام کیوں منع کرتا ہے؟ آخر اس گوشت میں ایسی کیا خرابی ہے کہ اسلام اس کو کھانے سے منع کرتا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک مشیر کو حکم دیا کہ بائبل کی وہ کتاب میرے پاس لے آؤ جو اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ جب بائبل کی کتاب پیش کی گئی تو سلطان نے وہ حوالہ تلاش کر کے اس یہودی عورت کو دکھایا جہاں لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ خاتون نے حیران ہو کر کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ میرے پاس جو کتاب ہے اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں۔ یہ سن کر سلطان نے جواب دیا، مجھے ترس آتا ہے تمہارے ان لکھاریوں پر جنہوں نے اپنے عیاشیوں کے لیے اس پاک کتاب کو اپنے لفظوں سے تبدیل کر دیا ہے۔ تمہارے پاس جو بائبل ہے یہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں۔ ابھی تو میں نے صرف اس کتاب سے ثابت کیا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے، اب میں اس سے سائنسی لحاظ سے بھی ثابت کروں گا۔ جب سلطان نے اس عورت سے کہا کہ کل صبح خنزیر کا گوشت پکا کر میرے دربار میں لے آنا، دوسرے دن اس عورت نے خنزیر کا پکا ہوا گوشت سلطان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سلطان نے اس کو کراہت سے دیکھتے ہوئے کہا کہ اب اس کی بوٹی کے 2 حصے کرو۔ خاتون نے جب چھری سے بوٹی کے 2 حصے کیے تو درمیان میں سے گوشت کچا تھا۔ سلطان نے اس خاتون سے کہا کہ کیا تم نے اس گوشت کو اچھی طرح پکایا نہیں؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں سلطان معظم، میں نے تو اس کو بہت اچھی طرح سے پکایا ہے۔ تو سلطان نے کہا کہ اب تمہاری سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ یہ حرام گوشت ہے، اسے جتنی بھی اچھی طرح پکایا جائے یہ درمیان میں کچا رہ جاتا ہے، اور جب یہ تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ سور جس جگہ رہتا ہے یہ اپنے ارد گرد کی تمام گندگی حتیٰ کہ انسانوں کی گندگی کو بھی کھا جاتا ہے۔ اس کی خوراک بہت ہی غلیظ ہوتی ہے، اس حوالے سے وہ غلاظت اس کے گوشت میں بھی شامل ہوتی ہے جو بذات خود بیماریوں کا منبع ہے۔ تیسری بات یہ کہ جب سور کی مادہ کسی دوسرے سور کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتی ہے تو یہ اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے، اور یہ بے عزتی کی خصلت اس کی گوشت میں بھی پائی جاتی ہے، اور اس کا گوشت کھانے والا بھی انہی صفات کا حامل ہوتا ہے کہ اپنی عورتوں کو دوسروں کے حوالے کر کے خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ واحد جانور ہے جس میں اتنی غلاظت اور بے شرمی بھری ہوئی ہے۔ جب آپ ایسے جانور کا گوشت کھائیں گے جس کی بنیاد غلاظت سے بھری ہوئی ہے تو وہ آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ یہ بات سن کر وہ یہودی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے جھک گئی اور کہا، سلطان معظم، اب آپ ہی مجھے کلمہ پڑھائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ سبحان اللہ! اسلامی شریعت مکمل ترین شریعت ہے، اس کے اندر مکمل ضابطۂ حیات موجود ہے، اس میں زندگی کے ہر عمل کے مطابق رہنمائی موجود ہے۔ اس شریعت کے مطابق خنزیر کا گوشت یا اس سے جڑی کسی بھی چیز کا استعمال مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ جو بات آج سے 1400 سال پہلے پیغمبر اسلام نے اللہ کے احکام کے مطابق بتائی، اس بات کو سائنس آج ثابت کر رہی ہے، اور یہ دین اسلام کی سچائی کا نہ صرف ثبوت ہے بلکہ ایمان کی پختگی کا سبب بھی ہے۔ خنزیر اپنے پیشاب اور فضلے کو کھا جاتا ہے، اس کے علاوہ یہ غذا کے طور پر ہر چیز کو کھا جاتا ہے، گندگی میں پلنے والے کیڑے ہوں یا ان کے ساتھی کا گند،
زخموں سے رسنے والا خون اور پیپ ہو، یہ سب چیزیں وہ غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ کسی بھی دوسرے جانور کے مقابلے میں خنزیر کے گوشت میں زہریلے مادوں کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غذا میں سے زیادہ مقدار میں زہریلے مادے جذب کرتا ہے۔ رب العزت جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے، اس سے زیادہ اپنی تخلیق کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، مگر اب سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ خنزیر کو پسینہ نہیں آتا، اس وجہ سے وہ تمام زہریلے مادے جو کہ پسینے کی صورت میں جسم میں خارج ہو سکتے ہیں وہ خنزیر میں نہیں ہو پاتے، اور اس کا زہر اس کے خون میں ہی جمع ہوتا رہتا ہے۔ خنزیر پر زہر اثر نہیں کرتا، اس کے گوشت میں پہلے ہی زہر کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو مارنے کے لیے اگر زہر دیا جائے تو وہ زہر اثر نہیں کرتا، اسے سانپ کاٹنے کا اثر نہیں ہوتا۔ اکثر وہ کسان جو خنزیر کو پالتے ہیں اس کو سانپوں کے بل کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ نہ تو صرف ان سانپوں کو کھا لیتا ہے بلکہ ان سانپوں کے کاٹنے سے اس کا زہر بھی اس پر اثر نہیں کرتا۔ اس کا گوشت جلدی سڑنے لگتا ہے۔ جب خنزیر مر جاتا ہے تو بیکٹیریا اور دیگر حشرات زیادہ تیزی سے اس گوشت پر حملہ آور ہو کر اس کو دوسرے جانوروں کے مقابلے میں جلدی سڑا دیتے ہیں۔ خنزیر کا گوشت کسی بھی درجہ حرارت پر پکنے کی صورت میں جراثیم سے پاک نہیں ہوتا۔ آج تک اس بات کا پتہ نہیں چلایا جا سکا کہ کس درجہ حرارت پر پکنے کے بعد مکمل طور پر اس کے گوشت پر موجود زہریلے مادوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ خنزیر کے گوشت میں چکنائی کا تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ خنزیر کے گوشت میں چکنائی کا تناسب کسی بھی دوسرے جانور کے گوشت کے مقابلے میں انتہائی زیادہ ہوتا ہے، جو انسانی صحت کے لیے بہت خطرناک ہے۔ خنزیر کی کھائی گئی غذا بہت تیزی سے اس کے جسم کا حصہ بنتی ہے۔ خنزیر کا نظام ہاضمہ بہت تیز رفتاری سے کام کرتا ہے، اسی وجہ سے غذا انتہائی قلیل وقت یعنی صرف 4 گھنٹوں میں اس کے جسم کے گوشت کا حصہ بن جاتا ہے، اور چونکہ یہ انتہائی تیز رفتاری سے ہوتا ہے لہٰذا یہ گوشت غذائیت سے محروم ہوتا ہے۔ خنزیر میں 30 ایسی بیماریاں موجود ہیں جو فوری طور پر انسان میں منتقل ہو سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی جانب سے خنزیر کو چھونے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ خنزیر کا گوشت کئی مہلک بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ خنزیر انسان میں ٹائیفائڈ، جوڑوں کے درد، پتے کی بیماریاں اور دیگر کئی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے گوشت کے اندر ایسی سلوٹیں ہوتی ہیں جو زہریلے مادے اپنے اندر جمع کر لیتی ہیں۔ خنزیر کے گوشت میں ایسی سلوٹیں موجود ہوتی ہیں جو اس کے اندر کے زہریلے مادوں کا خارج نہیں ہونے دیتی۔ نتیجے کے طور پر وہ سارے زہریلے مادے اس کے اندر جمع ہوتے رہتے ہیں۔ ان تمام نقصانات کی وجہ سے ہی دین اسلام میں خنزیر کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ بے شک اسلام دین فطرت ہے اور اللہ کا بنایا گیا کوئی بھی قانون بے مقصد نہیں۔